منہ بولا بیٹا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ کہتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ رسم تھا، یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹے کی مانند ہے، اور اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی جیسا کہ اصلی بیٹے کی بیوی سے، نسبی سگے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی طلاق کی صورت میں یا بیٹے کے انتقال کی صورت میں۔ اسی طرح کا وہ مقام اور درجہ دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ نکاح خود کروا کے عرب کی اس رسم کو مٹا دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، دفن کر دیا، اور سمجھا دیا کہ اللہ کا حکم اصل ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ امت کے لیے اصل ہے۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ ان کے نکاح کے موقع پہ پردے کے احکامات آئے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے احکامات ان کے نکاح میں واضح آئے اور امت کے سامنے باتوں کو اللہ رب العزت نے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اعلیٰ مقام کی تھیں، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، ہجرت حبشہ بھی ہوئی، ہجرت مدینہ بھی ہوئی، اور حضرت زینب کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئیں، کئی احکامات آئے، بڑے عظیم مقام کی ہیں۔ خاص طور سے متبنہ، منہ بولے بیٹے کا حکم واضح ہو گیا کہ منہ بولے بیٹے کا حکم سگے بیٹے کا نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کتنی دفعہ کہتے تھے یہ تو میرے بیٹے کی مانند ہے، میری بیٹی کی مانند ہے، یہ میرے انکل ہیں، میرے باپ کی مانند ہے، تو شریعت میں اس کی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ منہ بولا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو بیوی اگر رضائی ماں نہیں ہے اس کی تو پھر پردہ ہوگا۔ اسی طرح منہ بولی بہن، منہ بولا بھائی، اس طرح کے منہ بولے رشتے، اس سے پردہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم تو ذرا سا لفظ بول کے کہہ دیتے ہیں جی میری بیٹی ہے، اور شریعت کا حکم پرخ سے اڑا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو انتہائی واضح اعلان ہے قرآن کا کہ منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں، منہ بولی رشتہ داریاں، ان سے پردے کے احکامات ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں ہو جاتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں نہیں ہوتے۔ ان کے نکاح کا تذکرہ قرآن مجید میں ان کے نکاح کے بعد امت کی خواتین کے اوپر پردے کو واجب قرار دے دیا گیا۔ ان کے جنازے پر پہلا گہوارہ بنا اور اسے کپڑے سے ڈھانکا گیا، اور ان کی قبر کے اوپر خیمہ لگایا گیا پردے کے لیے، اور مسئلہ ختم نبوت بھی انہی کی آیات کے اندر آتا ہے جہاں نکاح کا ذکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے نکاح کے بعد ولیمے کا خاص اہتمام کروایا کہ نکاح اللہ نے پڑھایا تھا۔ ولیمے میں کتنے آدمی آئے؟ 300 آدمی۔ کھانے کے لیے کیا تھا؟ ایک اکیلی بکری تھی، وہ ذبح کی گئی، 300 کو کافی ہو گئی۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے حلوے کا ایک تشت بھیجا تھا، ٹرے بھیجی تھی، چند لوگوں کے لیے تھی۔ 300 لوگوں نے وہ کھائی، اور کھانے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور یہ واقعہ ہوا۔ ان کے واقعے میں پردے کا ذکر آتا ہے۔ آج ہماری عورتوں کو یہ پسند تو بالکل نہیں ہے، مردوں کو بھی پسند نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہاں، یہ جو مرد ابھی سن رہے ہیں نا، انہی کی بیٹی، انہی کی بیوی، انہی کی بہن یہ کہہ دے کہ مجھے وہ پردہ کرنا ہے جو امی زینب نے کیا، ابھی گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام تمہارا زینب ہم رکھ سکتے ہیں، فاطمہ رکھ سکتے ہیں، مریم رکھ سکتے ہیں، لیکن پردہ ویسے نہیں کرنا تم نے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت 1% بھی نہیں رہا ہمارے لاہور شہر میں، دیکھیں شہروں میں دیکھیں، 1% بھی پردہ نہیں رہا۔ جو چیز 100% لوگوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، 1% بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔